شفا، آپ موبائل پر یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلتی رہی ہیں؟ بالکل. اب بھی کھیلتی ہیں؟ اب بھی کھیلتے ہیں. کب سے شروع کیا تھا؟ جب ہم چھوٹے سے تھے، ننے سے تو تھے، تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وہ ننے منو تو آپ ابھی بھی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جب بچے تھے تو ہم، میرا خیال ہے 10-12 سال سے تو ہم کھیل رہے ہیں. اور والدین کیا کرتے تھے آپ کے اس وقت؟ وہ ایک شروع میں تو انہوں نے دے دیا کہ بھائی کھیلو، کھلے عام کھیلو. پھر جب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اسکرین سے چپک ہی گئے ہیں، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ نا اس کو گھنٹے مقرر کیے، پھر اٹھا کے اس ڈبے کو اندر الماری میں لاک میں رکھ دیتے تھے کہ بھائی پڑھو گے تو پھر یہ کھیل سکتے ہو. بس یہی مسئلہ ہے، یہی مدعا ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے اس سیگمنٹ میں، کہ بچوں میں جو گیمنگ ایڈکشن ہے وہ کیسے ختم کیا جائے اگر ہو گیا ہے تو، اور کیسے ایسا کوئی ماحول بنا دیا جائے کہ وہ گیمز کے ایڈکٹ ہوں ہی نہ. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر صوبیہ خطیب. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے بھی گیمز کھیلے ہیں؟ میں ایکچولی ٹوٹلی شروع سے ہی شاید میرے میں عادت نہیں تھی، نہیں کھیلے، لیکن میرے سراؤنڈنگ کے جو میرے سسٹرز وغیرہ یا سبلنگز جتنے بھی ہیں اور ایون کزن سب نے کھیلا، تو وہ بھی ایسے ہی چپک جاتے تھے اسکرین سے. چپک جانا، یہی تو اسی کی بیس پہ تو WHO نے جب کیٹیگرائز کیا، اس کو ایڈکشن میں کنورٹ کیا ہے. اور جب بچوں کے بیہیویئرز دیکھے گئے کہ جس کی بیس پہ لیٹر آن ان کے اٹینشن کے ایشوز، ان کی کنسنٹریشن کے ایشوز، سلیپنگ سائیکل، ایگزیکٹلی پڑھائیوں کے ریلیشن شپ کے ایشوز جب آنے شروع ہو گئے. ریلیشن شپ کیسے خراب ہوتی ہے گیم کھیلنے سے؟ آف کورس تو کوئی اور گیم ہوتا ہے جب آپ کسی سے کھیل رہے ہو تو ریلیشن خراب ہو جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ گیم کر رہے ہو. ٹیمپرامنٹ کا پرابلم بچوں کے اندر اگر آئے گا تو لیٹر آن جب وہ ماں باپ کے ساتھ دیکھیں بچوں کی جو بدتمیزیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے تھے، دس از کاز اینگر مینجمنٹ. ساری کی ساری اینگر آپ کی کہاں سے آؤٹ برسٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے، ہم ہر چیز کو گیم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم گیمز پر ہی اسپیسیفک رہیں تو آسان سا سوال کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بچہ گیم کا ایڈکٹ ہو گیا ہے؟ والدین کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بچہ گیم کھیل رہا ہو تو آپ اس کو دیکھیں، اگر وہ پلکیں جھپک رہا ہے تو مطلب ایڈکشن نہیں ہوئی. جب اگر وہ بالکل ایسے سکتے میں اس پہ کوئی اور حواس باختہ ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایڈکشن. ہم کر لیں آپس میں پروگرام، ان کو ہم نے کیوں بلایا؟ نہیں، تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. ایکچولی 6 فیچرز ہیں جو سائنس کہتی ہے کہ اگر بچے کے اندر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پہلا فیچر اس میں That's where she comes in. ہاں ایگزیکٹلی. پہلا فیچر آپ دیکھیں گے کہ موڈ موڈیفیکیشن اکارڈنگ ٹو گیم چل رہی ہے بچے کی. اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کے بعد اگر کوئی بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے جس میں وہ کنیکٹ کر رہا ہے، بار بار جیت رہا ہے گیم، ایگزیکٹلی کنیکٹ کر رہا ہے اپنے ریئل ٹائم کو، وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا، گیم کے ساتھ ہی ہر چیز کو لے رہا ہے. دوسری چیز میں اس کا ریلیپس بہت زیادہ آ رہا ہے. اگر آپ نے موبائل کچھ ایسی چیز جو اس کی اویلیبلٹی کے اکارڈنگ تھی اور وہ کھیل رہا تھا، اس سے لے لیا اور بار بار 1 آور کے اندر 23 ٹائم وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ نے یہ پھر آپ کا الارمنگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو چیک کرنا. 1 آور میں 23 آپ نے مثال کے طور پر کہا ہے یا ویسے کوئی؟ نہیں، اسٹیٹسٹکس. 23 کون پوچھ سکے گا؟ مطلب یہ تو ہر منٹ، ہر تیسرے منٹ میں پوچھ رہا ہے. یہی کہتی ہوں نا، یہ جب بچہ بہت ریلیکس ہو گئی. ایگزیکٹلی. اوکے ٹھیک ہے. ویسے تو جنرلی کہا جاتا ہے کہ 41 پورے ویک کے اندر 8 سے زیادہ بچہ اگر انوالو ہے اسکرین ٹائم میں تو آپ دیکھیں کہ الارمنگ سچویشن ہے آپ کے لیے، بینگ اے گارڈین، بینگ اے پیرنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پر ڈے 2 آور سے زیادہ ایکسیڈ بچہ اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. اور نشانیاں ایگزیکٹلی. اس کے بعد ہو جاتا ہے ریلیپس کے بعد ٹیمپرامنٹ کا پرابلم، جو میں نے ایموشنس اور اس کی بیہیویئر کی بات کی ہے. اینگر ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ اپنی پرفارمنس پہ نہیں کر پا رہا، بالکل اس کا پرفارمنس کا جو ٹرسٹ جو اس کا بلڈ اپ ہونا ہے اس پہ نہیں ہو پا رہا. اور وہ ہر کلک پہ نا، ہر کلک سے وہ رسپانس، جو ہیپی ہارمونز بیسیکلی ہیومن بینگ کے اندر ہوتے ہیں، وہ کلک کے ساتھ کنڈیشنڈ ہو جائے. سائیکالوجی کہاں پہ افیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ گیمنگ میں؟ بچے کی کنڈیشننگ ہمیشہ ریالٹی سے ڈیٹیچڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ ریالٹی میں جب وہ آتا ہے تو وہ ساری کی ساری اس کی مرضی کے اکارڈنگ چیزیں نہیں ہوتی، جس کی بیس پہ آپ دیکھیں اس کا اٹینشن، اس کا پرفارمنس، اس کے جو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پیرنٹس، گارڈین جو بھی ہیں، ان کے لیے 6 چیزیں. پہلا، اس کا جو موڈ میں بہت زیادہ ڈسٹربنس، ٹائم پراپرلی مینیج نہیں کر رہا، ریالٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ اس کا ٹیمپرامنٹ ٹوٹلی ڈیٹوریٹ ہو چکا ہے، ریلیپسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو آپ کو کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کو یا کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا خود اپنی مینجمنٹ آپ کو پراپر کرنے کی. الگ اب کس طرح سولوشن کی طرف یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اور کیور دونوں کا. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ ضروری دیکھیں، آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹس اپنے بچوں کے، کیونکہ 24 آور آپ کو کوئی اور نہیں مانیٹر کر رہا، آپ خود مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ گیمنگ کہاں پہ ایڈکشن کا باعث بنتی ہے؟ آپ جب پراپرلی ٹائمڈ نہیں، اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے. سیکنڈ میں سلیکشن آف گیمز بہت امپورٹنٹ ہے. گیم سے بہت پازیٹیو افیکٹس بھی آتے ہیں، لیکن جب ایکسیس کر جاتی ہے کوئی بھی چیز تو لیٹر آن اس کا امپیکٹ بچوں کی سائیکالوجی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خود انوالو ہوں.
खुद गेम खेलें उसके साथ, खुद इन्वॉल्व हूँ, जो भी आप गेम उसको सुजेस्ट कर रहे हैं पहले आपको पता उसके अंदर क्या कंटेंट चल रहा है, वो सजेस्ट कर रहा हो तो वो भी सजेस्ट करता है, तो आप पहले उसको देखें कि वो उसके लिए फ्रूटफुल, क्योंकि आप जज वहाँ पे है ना, बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने टोटल सिनेरियो को देखना है, देखते हुए फिर रिकमेंड। हम क्या करते हैं एकदम से बच्चे के ऊपर पनिशमेंट का साइन लेके आते हैं, पनिशमेंट की तरफ नहीं जाना एकदम से, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड से बच्चे को हम डिटैच भी नहीं कर सकते। विड्रॉल भी तो होता होगा, विड्रॉल सिम्पटम्स, एडिक्शन के विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। एग्जैक्टली, देखें जब भी उसको तो पता नहीं है कि ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड हो रही हैं चीज़ें, थ्रू स्क्रीन जा रही हैं, तो विड्रॉल के सिम्टम्स के तौर पे बच्चा सबसे ज़्यादा क्रैंकिंग होता है। जो एज पीरियड है 18 to 24 के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो स्टैट मौजूद हैं, इस एज पीरियड में सबसे ज़्यादा गेम एडिक्शन प्रिवेल करती है। इस प्रेवलेंस से बचाने के लिए जो दूसरे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो आप कंट्रोलिंग जोन में लेके आ सकते हैं, इन बच्चों की कंट्रोलिंग जोन उस तरह से पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेल्फ। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो एरिया आपका, क्योंकि आप मोबाइल पोर्टेबल है ना, कहीं किसी कॉर्नर में भी बैठ के आप खेल रहे हैं, आप एक एरिया मिड ऑफ द होम जो आपका है वो सिलेक्ट करें, उससे बेहतर चीज़ें रिस्पॉन्स में आती हैं। आई नो दीज आर डिफिकल्ट थिंग, बट जब आप मैनेज, जब आप प्रॉपर्ली बैठे हुए हैं तो आप बच्चा साथ आपके गेम खेल रहे हैं, बजाय इसके कि वो कमरे में बैठ के हम हमेशा कहते हैं मॉनिटरिंग टूल आपकी आईज हैं, आपके सेंसेस हैं, आपने टाइम अपना खुद देना होता है, तो जो वो चीज़ें अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो आप बच्चे को एडिक्शन से भी बचा सकेंगे, पॉजिटिवली इफेक्ट आएंगे, लर्निंग स्किल्स इतनी ज़्यादा बेहतर होती हैं बच्चों के अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा बेहतर, बच्चे डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सेस में नहीं लेके जाना किसी चीज़, बिल्कुल सही बच्चों के ये हमने आपको प्रॉब्लम भी बता दी, हमने आपको सोल्यूशन भी बता दिया, अब काम आपका है कि आप इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, कान खड़े कर लें। हाँ, कान खड़े कर लें, खुद भी खड़े हो जाएं क्योंकि आप जब तक खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक आपके औलाद को और कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उस मरहले पर आने ही ना दें जहां पर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर सोबिया साहिबा का काम आए, पहले आपको खुद कंट्रोल करना, बचत करें अपनी। हाँ बिल्कुल, बचत भी करें, महंगी है भाई बहुत, मैंने सुना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, करेंगे हम, वक्त दिया आपने।